میرا انجام جنت ہے. اور یہ شعر آپ حضرات کی سماعت کے حوالے. مقدر کے دھنی ہے ہم غلامی میں ہیں آقا کی. مقدر کے دھنی ہے ہم غلامی میں ہیں آقا کی. مقدر کے دھنی ہے ہم غلامی میں ہیں آقا کی. غلامی میں ہیں آقا کی. خدا کا فضل ہے یہ, ہاں خدا کا فضل ہے یہ. کتنی اونچی اپنی قسمت ہے. خدا کا فضل ہے یہ, کتنی اونچی اپنی قسمت ہے. میرا آغاز جنت ہے, میرا انجام جنت ہے. اور ہزاروں آئے ہیں یوں تو نبی دنیا میں ایسا. ہزاروں آئے ہیں یوں تو نبی دنیا میں ایسا. ہزاروں آئے ہیں یوں تو نبی دنیا میں ہے سائل. نبی دنیا میں سائل. مگر کل انبیاء میں, ہاں مگر کل انبیاء میں میرے آقا کو فضیلت ہے. مگر کل انبیاء میں میرے آقا کو فضیلت ہے. یہاں بھی ان کی رفعت ہے, وہاں بھی ان کی رفعت. سلام. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی نرم و نازک اور عشق و محبت بھرے لب و لہجے میں آپ جناب عین القادری صاحب سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. ایک ایک اشعار دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کر رہا تھا, اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو اشعار کی شکل دے دی ہو. لیجئے جلسے کی کارروائی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اس معزز اور محترم مقرر کو آپ کے سامنے پیش کروں. ایک بار پھر سے اپنے دوست و احباب اعزاء و اقربا سے التماس کرتا ہوں کہ ارد گرد نہ کھڑے رہتے ہوئے جلسے کی زینت بنے, جلسے گاہ میں تشریف لائیں. لیجئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کرنے کے لیے میں جناب سلیم رضا نوری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی مترنم آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا انوار محمد کا خزینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ لکھ دے ثانی نہ ہو جس کا وہ نگینہ
مدینہ لکھ دے اے کاتب تقدیر میری قسمت میں جنت کے عوض صرف مدینہ لکھ دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دعوت پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور پر نور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے نعت پاک کے چند اشعار کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں وہ نور دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت ذکر شہداء کربلا مذہب اسلام سبحان اللہ سبحان اللہ دعوت پاک پر اللہ رب اللہم صلی وسلم دائما ابدا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں انہیں نہ دیکھا تو
کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے، کہ آج کھینچلی تصویر یار آنکھوں میں، کہ آج کھینچلی تصویر یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں۔ یہ شعر اہل منبر کی جانب سے پیش کر رہا ہوں، حاصل کلام شعر ہے، بڑا ہی پیارا شعر سرکار حضور مفتی اعظم نے پیش کیا ہے، سنیں اور جھوم جائیں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو لو دیکھ لو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، اور یہ دل مچل کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل مچل کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے یہ کس کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے یہ کس کا مزار آنکھوں میں۔ دعاؤں کے ساتھ مقصد کا شعر ملاحظہ کریں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، الحمدللہ وہ تو مادرزاد ولی تھے ماشاءاللہ، انہوں نے جامع محبت پی کر آئے تھے، سبحان اللہ۔ اگر اس شعر کو ایسا پڑھ دیا جائے ہم غلاموں کے لیے کیا ہی پیاری بات ہو جائے۔ دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے
ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ السلام علیکم۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت سجی تھی ابھی ابھی۔ ابھی ہم اور آپ جناب سلیم رضا نوری صاحب کی زبان سے حضرت مفتی اعظم ہند علی رحمت و رضوان کی عشق و بھری وہ نعت سماعت فرما رہے تھے۔ ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے اتر کر زبان کے ذریعے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی آپ خاموش تھے۔ کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے تو پڑھنے والے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کا سبحان اللہ کہہ دی۔ لیجئے جلسے کی کارروائی کو اور آگے بڑھایا جائے اور آپ کے سامنے اس مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد سبحان رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو آپ کی سماعت کے حوالے ان اشعار کے ساتھ میں کرتا ہوں۔ وقت کی قلت ہے اور کہنا بہت کچھ ہے، اس لیے ایک بار پھر سے جو لوگ ارد گرد کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ لیجئے اپنے محبوب مقرر کو ان اشعار کے ساتھ میں ظفر جلال پوری کے ان اشعار کے ساتھ میں مدعو کرتا ہوں کہ بو بکر و عمر عثمان و علی، سبحان اللہ کہہ دے ایک بار، بو بکر و عمر عثمان و علی ہے آئینہ کردار نبی، بو بکر و عمر عثمان و علی ہیں آئینہ کردار نبی، اسلام کے گلشن کے مہکے یہ پھول ہیں چار، اللہ اللہ رحمت کی حسین برسات میں ہے آقا کا مزار، اللہ اللہ۔ لیجئے اپنے محبوب مقرر کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے فرمائیں، اس امید کے ساتھ کہ جو لوگ ارد گرد کھڑے ہیں ان کے کانوں میں بھی آپ کی نعرہ تکبیر کی آواز پہنچ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہداء کربلا، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ آئیے حضرت تشریف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا واشرفنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے جیال مسلمانوں، آج یہ 5ویں شب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور عوام کے نظروں میں کئی ایک سوالات بھی ہیں. کہ سارا وقت اسی طرف نکلا جا رہا ہے. جو وقت ہوئے اس پر تفصیلی گفتگو ہونی چاہیے. تو میں نے اس خیال سے تھوڑے سے بیانات میں تبدیلی کر دی اور مجھ سے بتایا بھی گیا تھا کہ پچھلے سال تو مکمل تفصیلی بیانات حسب استطاعت توفیق کے مطابق ہو چکا. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ان کا ذکر کر کے اپنے سینے کو اب سجائیں. بے قرار دلوں میں اب قرار لائیں. خیر انشاءاللہ مولا القدیر اب وہ تو گھڑی اور وقت بھی آ چکا ہے. میں نے اپنے انداز کو بالکل مختصر کر دیا، سمیٹ دیا. ابھی تک اصحاب رسول کا ذکر ہوا، انشاءاللہ اب اولاد رسول کا ذکر ہوگا. ابھی تک ان کا ذکر ہو رہا تھا جو نبی کے در کے ہیں، اور اب ان کا ذکر ہوگا جو نبی کے گھر کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہی کے عشق و محبت میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو باقی شبوں میں سرشار کریں گے. ہم پہلے بھی بول چکے ہیں، اس جلسے کا مطلب اظہار شان و شوکت نہیں، بلکہ حسنین کریمین کی توجہ ہم اپنی طرف لانا چاہتے ہیں. خشوع و خضوع کے ساتھ آپ تشریف لائیں. ان کے عشق میں ایک قطرہ آنسو دل کے نگاہوں سے گرانا کافی ہوگا. لیکن میری سب سے بڑی شکایت تو یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ لائے لاڈر کو نہیں توڑتے، اصول پابندی کے خلاف نہیں جاتے. پچھلے سال یہ تساولی بھی نہیں ہوتی تھی، بر وقت مجمع شروع ہوتا تھا، بر وقت ختم ہوتا تھا. مگر ہم
5 دنوں سے منبر پاک پر آتے رہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لیٹ نہیں ہوئے. جب جب لیٹ ہوئے ہیں آپ ہی لیٹ ہوئے. شاید ناگپور کا اب میں نہیں جانتا تھا کہ یہ معمول بن گیا ہے کہ پہلے بولنے والا آتا ہے بعد میں سننے والے آتے. یہ تو اصول خلاف ہے. ابھی میں کچھ بول گیا آپ آئے بعد میں بیٹھے تو آپ کو طبیعت نہیں جمے گی. لہذا آپ دنیا کی ہر کاموں کو اس کے منزل تک پہنچانے کی جلد از جلد کوشش کر کے اس کو اختتام کر کے آپ تھوڑا سا اپنے 24 گھنٹے کا لمحہ 24 گھنٹے کا وقت آپ کے لیے ہے اس میں سے 1.5 گھنٹہ رسول پاک کے لیے دے دیں. تو یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ اس میں شریک ہوں گے یہ خدا نے چاہا تو اپنی نبی کے صدقے اس 1.5 گھنٹے کو پوری زندگی پہ بھاری کر دے گا. آئے ہم اور آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں باواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ اور باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے نبی آپ کے ساتھ والے آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے نام پر جینے مرنے والے کافروں پر بہت سخت ہیں. ان کے زندگی کے اصول کو خدا قرآن پاک سے ثابت فرماتا ہے. آپ کے ساتھ والے کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں. آپس میں اخلاق ہے, آپس میں پیار ہے, آپس میں محبت ہے. تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدے میں جاتے ہوئے. سبحان اللہ. تو جب صحابہ کرام کے رحم و کرم کی گواہی قرآن دے رہا ہے تو پھر اختلاف کی بنیاد پر بھڑکانے والا کون ہوتا ہے کہ وہ صحابی نے ایسا کیوں کیا, اس صحابی نے اختلاف کیوں کیا, وہ کیوں لڑ گئے, یہ کیوں لڑ گئے. جب خدا فرماتا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں, رب فرماتا ہے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں, کافروں پر سخت ہیں. خدا کرے کہ ان کے زندگی کے کسی حصے کو ہم اپنے زندگی میں پیرانے کی کوشش کریں. ویسے تو کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث ہوئے. اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس دھرتی کو سرفراز فرمایا. انبیاء کرام آئے, ان کی اولادیں بھی ہوئیں, وہ صاحب اولاد بھی ہوئے, مگر انہوں نے رشتہ بھی کیا, مگر رشتہ داری میں جو شرف نبی کی طرف سے کسی پر منسوب ہو جائے وہ بہت افضل ہوتا ہے. نسبیت اور منسوبیت کے درجے میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے نبی تک جو شرف سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا. اس لیے کہ تاریخ شاہد ہے
کسی انبیاء کرام نے اپنی دو دو بیٹیاں کسی کو نہیں نوازی، مگر میرے نبی نے اپنی یکے بعد دیگرے دونوں بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رسول پاک نے دیا۔ اور یہی پر بس نہیں، تعریفاً آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو دیکھ کر میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں سب کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شرف ہے آپ کو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مبارکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت عثمان غنی، یہ چاروں صحاب احد کے پہاڑی پر چڑھے اور جیسے چوٹی پر پہنچے پہاڑ کے، وہ ہلنے لگا، کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیا تو جانتا نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں؟ تو میرے نبی نے حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کو، عثمان غنی کی شہادت کو شہید ہونے سے پہلے بتا دیا۔ شہید سوار ہیں وہ بھی 2، ٹھہر جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان غنی، جب اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص عطا فرمائے گا، خلافت کا جامہ عطا کرے گا، تو چاہے جتنا لوگوں کی طرف سے دباؤ ہو، اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی جس طرح بھی ظلم ہو اس کو برداشت کرنا، مگر خلافت کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ یہ اللہ کے نبی نے کا حکم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت شہادت جب آپ پر محاصرہ کر لیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو میرے دوست آپ حضرت ابو سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عثمان غنی صبر ہی صبر فرما رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے نبی نے صبر کا مجھے حکم دیا ہے، خلافت دینے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے میں خلافت نہیں دے سکتا، میں جو مجھ پر ظلم ہو رہا ہے میں اس کو برداشت کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کو کسی اس طرح سے بتایا جاتا کہ عمر فاروق اعظم جب شہید ہوئے تو حالت زخمی کی حالت میں کچھ صحابہ کرام تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا، یا خلیفۃ المسلمین، آپ اسلام کے لیے کسی کو خلیفہ چن دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، میں 6 افراد پر، 6 شخصوں پر خلافت کی ذمہ داری سونپ رہا ہوں، ایک عثمان غنی، دوسرے مولا علی، تیسرے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت طلحہ، پانچویں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چھٹے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان پر خلافت کی ذمہ داری بخش دی کہ ان میں سے کسی ایک کو چاہو خلافت کے لیے چن لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے نبی اپنے حیات ظاہری میں راضی اور خوش رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ جمع ہوئے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 3 لوگ اپنے حق کو 3 شخص پر دے دیں۔ حضرت زبیر اپنا حق مولا علی کو دے دیں، حضرت طلحہ اپنا حق عثمان غنی کو دے دیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حق عبد الرحمن یعنی مجھ کو دے دیں۔ اب بچے 3 لوگ، 3 میں سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بچے 2 صحابیوں کو ایک طرف لے کر کے گئے، حضرت مولا علی، عثمان غنی کو، اور آپ نے فرمایا آپ میں کون ہے جو خلافت کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو دونوں صحاب خاموش رہ گئے۔ اس کے بعد آپ حضرت علی کو ایک طرف لے کر کے گئے اور آپ نے فرمایا کہ مگر اگر ہم یہ مشورہ دیں آپ کو کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کریں تو آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے۔
پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لے کر کے گئے. آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ حضرت علی کے دست حق پرست پر بیعت کرو تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے منظور ہے. حضرت عثمان غنی کے دست مقدس کو کہا کہ آگے بڑھاؤ، اب آج سے اے مسلمانوں حضرت عثمان غنی ہی تمہارے خلیفہ ہیں. خلیفہ چن لیا گیا. جب کسی نے پوچھا بعد میں کہ عثمان غنی کو خلیفہ آپ نے کس بنیاد پر چنا، تو آپ نے فرمایا عامت المسلمین میں جس سے بھی میں پوچھو کہ خلافت کس کو دی جائے تو عام رائے میں حصہ حضرت عثمان غنی ہی کی طرف نکلتا تھا. یہ مشیت الہی بھی تھی، مرضی مولا بھی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ چن لیے گئے. جب آپ امیر المومنین ہو گئے اور پہلے جب خطاب کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کہ منبر شریف کے 3 زینے تھے. ایک زینے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا اور دوسرے پر اس سے بیچ والے زینے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا. اس سے سب سے اوپر والے پر میرے نبی اجلاس فرمایا کرتے. تو عثمان غنی نے نیچے والے پہلے زینے کو چھوڑ دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے پر جا کر کے قیام فرما ہو گئے. کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے تیسرے پر اجلاس کیوں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں نیچے والے پر بیٹھتا تو دنیا تصور کرتی کہ حضرت عثمان غنی نے اپنے آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر سمجھا. اگر دوسرے والے پر بیٹھتا تو دنیا سمجھتی عثمان غنی نے ابو بکر صدیق کے ہمسری کی. اس لیے میں وہاں بیٹھ گیا جہاں پر برابری کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا، برابری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. آپ کے زمانے میں رے فتح ہوئی، آپ ہی کے زمانے میں جرجان فتح ہوا، آپ ہی کے زمانے میں شہر صابور فتح ہوا، آپ ہی کے زمانے میں ملک قبرص فتح ہوا، آپ ہی کے زمانے میں افریقہ فتح ہوا، آپ ہی کے زمانے میں اسپین فتح ہوا. توجہ چاہتا ہوں، آپ ہی کے زمانے میں اسپین یعنی ہسپانیہ فتح ہوا، آپ ہی کے زمانے میں خراسان فتح ہوا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی ہے، اس دن سے اسلام کی وسعت بہت پھیلی ہے. اسلام کا چرچا اور اسلام کا دائرہ بہت ہوا ہے. ہر ملکوں میں عثمان غنی نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا تھا. بہت وسعت ہوئی ہے، بڑی ترقی ہوئی ہے اسلام کی. آپ نے ٹوٹل 12 سال تک کے خلافت فرمائی. 12 برسوں میں 6 برس آپ کا بہت بہتر گزرا. اتنا بہتر گزرا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عوام میں اس طرح عزیز نہیں ہو پائے، اس لیے کہ ان کے مزاج اقدس میں کچھ سختی تھی. اور حضرت عثمان غنی تو اتنے بامروت، اتنے باسخا کہ وہاں پر سختی کا تو خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر باقی کے جو 6 برس تھے وہ چند عاملوں کی کمی کی بنیاد پر لوگوں کو آپ سے شکایت ہو گئی. چنانچہ مصر میں عبداللہ ابن ابی سرح کو آپ نے عامل بنا کر کے مصر کا حاکم بنایا تھا، بھیجا تھا. 2 سال صرف گزرے سے وہاں سے جانے کے بعد میں کئی شکایتیں شروع ہو گئیں. تو حضرت عثمان غنی نے بڑی سختی سے منع کیا اور ایک خط بھی لکھ کے بھیجا. تو جو لوگ شکایت لے کے مصر سے آئے تھے ان کی پرواہ نہیں کیا، عبداللہ ابن ابی سرح نے قتل کر دیا. اور جب قتل ہو گئے وہ خبر لانے والے تو 700 افراد مصر سے چلے. مدینے میں آنے کے بعد میں عثمان غنی کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ان کا بہتر طریقے سے فیصلہ کیا جائے. انہوں نے کہا عبداللہ ابن ابی سرح کو معزول کرو اور وہاں پر کسی دوسرے کو حاکم بناؤ. لوگوں نے چنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر کو اپنا حاکم تصور کیا اور عبداللہ ابن ابی سرح کے لیے ایک معزولی نامہ دے دیا. ان کو لے کر کے چلے. راستے میں پہنچے تھے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک اونڈنی پر سوار ایک حبشی غلام بڑی تیزی سے چلا جا رہا ہے. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اس کے خشک مسکیزے میں جب ہاتھ ڈالا تو ایک خط نکلا.
اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب محمد بن ابی بکر مصر پہنچے تو بہانے سے ان کو قتل کر دو، اس خط کو کل عدم سمجھو اور جب تک کہ میرا حکم نامہ دوسرا نہ پہنچے انتظار کرتے رہو۔ اب جیسے وہ خط پہنچا عبد الرحمن ابن ابی بکر کو ملا، غصے سے سارے وہ 700 افراد جو تھے غصے سے باہر ہو گئے، پھر مدینہ کی طرف پلٹ گئے اور آنے کے بعد میں عثمان غنی کے دربار کو گھیر لیا، چاروں طرف سے بحث بازی شروع ہو گئی۔ حضرت علی بھی موجود تھے اس بحث میں۔ آپ نے فرمایا یہ غلام آپ کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاں غلام میرا ہے۔ کہا یہ اونٹنی آپ کی ہے جس پر یہ سوار ہو کے جا رہا تھا؟ فرمایا ہاں اونٹنی میری ہے۔ خط نکال کے پیش کیا، کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس خط کو میں نے نہیں لکھا ہے، اس خط کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم لا علم ہے۔ اور جب اس تحریر کو غور سے دیکھی گئی تو مروان کی تحریر نکلی۔ مروان بن الحکم یہ وہ شخص ہے جس کے وجہ سے اسلام میں کئی جگہوں پر رخنہ اندازی پیدا ہوئی ہے۔ یہ وہی مروان ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا ہے۔ یہ وہی مروان ہے جو اس وقت کونے میں چھپا بیٹھا تھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو میرے حوالے کرو تاکہ مناسب سزا دیں، تو شک کی بنیاد پر عثمان غنی نے اس کو ان کے حوالے نہیں کیا کہ اگر اس کے اسی وقت غصے کی حالت ہی ہے، اگر میں نے حوالے کر دیا تو فوراً قتل کر دیں گے، تو شک تھا، شک کے بنیاد پر آپ نے اس کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کیا۔ اسی جگہ پر صحابہ اٹھ کے چلے گئے، عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا، پانی بند کر دیا، محاصرے میں سختی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ان بلوائیوں کو ہم ایسے بھگائیں گے جیسے یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ یہ وہی بلوائی ہیں کہ جو کبھی ہماری تلواروں کے کھنک سے ان کے چھکے چھوٹ جایا کرتے تھے، آواز کو سن کر ہمارے تلوار کے ایک کوسوں دور بھاگا کرتے تھے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے لیے خون خرابہ مت کرو، اپنے تم لوگ ہتھیار کو کھول دو، اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ کو میرے شہادت کی خبر دی ہے۔ سمندر کا بہتا ہوا پانی رک سکتا ہے، ستارے اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، مگر فرمودات نبوی میں حرف کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا ہے، فرق نہیں آ سکتا۔ میں چاہے جس طرح بچوں، شہادت میرے قسمت میں ہے، مجھے شہید ہونا ہے۔ اور ہوا بھی یہی، جب دیکھا حضرت علی نے کہ محاصرے میں تنگی ہو چکی ہے تو حسنین کریمین کو دروازے پر پہرہ داری کے لیے چھوڑ دیا۔ اب دروازے پر پہرہ داری ہو رہی تھی مگر دروازے سے دشمن نہیں گھسے، پیچھے کی جانب سے چڑھ کر کے اوپر بالا خانے پر سیدنا عثمان ذو النورین قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان ظالموں نے پہنچ کر کے تلوار کا وار کیا، آپ کی روح مقدس قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیوی نائلہ تاریخوں میں آتا ہے روتی رہیں، چیخ و پکار کرتی رہیں، مگر جب جن ظالموں نے شہید کیا اس وقت قرآن پاک کی تلاوت آپ فرما رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت مقدسہ پر آپ کے خون کے چھینٹے جا کے پڑے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر جب آپ کی بیوی نے بعد میں بتایا تو سارے صحابہ کے ہوش اور حواس اڑ گئے، آ کر کے دیکھا تو حضرت عثمان ذو النورین خون سے لت پت زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی تجہیز و تکفین کے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے جو مدینے کے ذمہ دار صحابہ تھے بڑی زور دی، بڑا کوشش کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے تیار ہو جائیں، مگر آپ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اجلے صحابہ نے بڑا زور دیا، بڑی کوشش کی تو آپ خلافت کے لیے تیار ہوئے، مگر جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس کے بعد 3 دن تک کوئی خلیفہ نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، عالم اسلام 3 دن تک بغیر خلیفہ کے رہا، اور جو مصر سے، بصرہ سے، کوفہ سے یہ جو فسادی آئے تھے اور ان فسادیوں کا جو لیڈر تھا اس کا نام غافقی تھا۔ کیا نام تھا؟ غافقی، اس کا نام غافقی تھا۔ اس نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا اور مسجد نبوی پہ قبضہ کر کے اپنے ساتھیوں کو وہ نماز پڑھانے لگا، اور جب اس نے مسجد نبوی پہ قیام قبضہ کیا تو صحابہ کرام اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے۔
مسجد نبوی کو چھوڑ دیا, اللہ اکبر کبیرہ, 3 دن تک کے وہ نماز پڑھاتا رہا, 3 دن تک صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہے. ارے تم کہتے ہو کہ نبی صحابہ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی ہے, مجھ سے سنو, صحابہ نے نماز مسجد میں پڑھی بھی ہے اور صحابہ نے مسجد میں نماز چھوڑی بھی ہے, پڑھنا بند بھی کیا ہے. اس لیے اس 3 دن کے بعد جب امیر المومنین حضرت مولا علی ہو گئے اور جب صحابہ کو پتہ لگا کہ وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے, تب صحابہ کرام گھروں سے نکل کے مسجد نبوی شریف میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ غافقی جو مصر کے بلوائیوں کا لیڈر تھا, وہ 3 دن تک نماز پڑھاتا رہا, 3 فجر, 3 ظہر, 3 عصر, 3 مغرب, 3 عشاء, یعنی ایک دن میں 5, ایک دن میں 5, تیسرے دن میں 5, 15 جماعت تک کے اس نے نماز پڑھائی. تو صحابہ نے اپنے گھروں میں جماعت کی, صحابہ اپنے گھروں میں نماز پڑھی, اور ہم کو یہ سبق دے دیا کہ عاشقوں, سنیوں, نماز کے لیے صرف مسجد نبوی نہ دیکھا کرو بلکہ امام کا عقیدہ بھی دیکھا کرو. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. امیر المومنین حضرت مولائے کائنات ہو گئے حضرت زبیر, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں صحابہ بصرہ چلے گئے. حضرت عائشہ بھی تشریف لے گئیں اور بصرہ میں پہنچ کر کے قاتلان حسین سے بدلہ کا مقاصبہ کرنے لگے, قاتلان عثمان غنی کا بدلہ طلب کرنے لگے, قصاص مانگنے لگے کہ جو عثمان غنی کا قاتل ہے اس سے قصاص لیا جائے. مگر شک تھا, شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. حضرت مولائے کائنات نے مدینہ سے خروج کیا. توجہ چاہتا ہوں, ایک ایک لفظ پہ آپ توجہ دیجئے گا. آپ نے خروج کیا, مدینہ سے نکلے عراق کی طرف, یعنی دار الخلافہ عراق کو بنانے کے لیے. اور جب مدینے سے چلے تو راستے میں بصرہ پڑا, وہیں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر سے اور آپ کے بیچ میں ایک جنگ قائم ہوئی جس کو جنگ جمل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور جنگ جمل ایک جنگ اجتہادی ہے, اس پر کچھ بولنا, اس پر بحث و مباحثہ حرام ہے, اس لیے کہ یہ مجتہد صحابہ کی جنگ ہے. اور مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے 10 ثواب عطا کیا جاتا ہے. یہ مجتہد صحابہ ہے. پھر وہاں سے آپ آگے بڑھے, کوفہ پہنچے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر خروج کیا. تو ایک جگہ صفین پڑتی ہے, صفین پر جنگ واقع ہو گئی. اور جب صفین میں جنگ ہوئی تو دونوں طرف کے بے شمار جیت صحابہ کرام کام میں آئے. مولا علی نے فرمایا کہ میرے طرف کے, صفین کے موقع پر فرمایا تھا, جنگ جمل کے موقع پر فرمایا تھا کہ میرے طرف کے اور حضرت زبیر کی طرف کے جتنے صحابی شہید کیے گئے سب جنتی ہیں. تو جب دونوں طرف کے صحابہ جنتی ہیں تو پھر تم کون ہوتے ہو بحث کرنے والے, تم کون ہوتے ہو رخنہ پردازی کرنے والے. اور حضرت امیر معاویہ سے ایک جگہ پر بغیر کسی فیصلے کے صلح ہوئی. میں آپ کو بتاؤں کہ اسی پر جو حضرت علی کے تلواروں کے سائے میں آپ کی طرف سے امیر معاویہ سے لڑ رہے تھے, ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی میں امیر معاویہ میں جنگ ہو, فساد واقع ہو, اور مگر آپ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو, کسی کا خون بہے. آپ نے تلوار کو لوک لیا تو جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ ہی کے دشمن ہو گئے, آپ سے الگ ہو گئے. انہوں نے ایک الگ جماعت والا لی, اسی کا نام خارجی ہے. جنگ صفین سے ایک جماعت نکلی, اسی کو خارجی کا نام کہا جاتا ہے. لا حکم الا اللہ, اپنا ایک الگ نشانہ بنا لیا. حضرت علی نے ڈھونڈ کر کے ان کو قتل کیا. اللہ اکبر کبیرہ. مگر یہ وہ علی کی ذات ہے کہ جو صحابہ کا مشیر ہے. میرا علی امیروں کا امیر ہے, میرا علی سنیوں کا پیر ہے. آج تک کے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو پیدا کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو.
یہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کی ذات مقدس ہے. آپ کے ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. ایک گرا قدر موتی چھپائے ہوئے اپنے شکم مقدس میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. اچانک آپ کو ندامت کے آثار شروع ہو گئے کیونکہ شکم مقدس میں درد زہ شروع ہو گیا. اب یہ سوچنے لگی یا اللہ کیا کروں, پردے کے لیے کون سی جگہ تلاش کروں. خانہ کعبہ سے آواز آتی ہے, اے فاطمہ میرے گھر میں چلی آؤ, میرے گھر میں چلی آؤ. اور آپ اندر تشریف لے گئیں, وہیں حضرت علی تولد ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت جب بچہ جنتی ہے تو خانہ کعبہ کے غلاف کو نہیں چھو سکتی, وہ قرآن کو نہیں چھو سکتی, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, مگر اے اللہ تیرا علی تو پہلے کعبے میں ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا میرا علی پاک, علی کی ماں بھی پاک, علی جہاں پیدا ہوا وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک. علی ایسا پاک ہے کہ اگر کوئی علی کے پاکی میں شک کرے تو اس کا اپنا تو شک ہو سکتا ہے, مگر علی سر سے لے کر پیر تک پاک, تو ماننا پڑے گا کہ علی نے جن جن کے پیچھے نمازیں پڑھ لی ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں, وہ سارے کے سارے پاک ہیں. حضرت علی کے ولادت ہوئی, چشمے مقدس بند ہے, آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں اور نبی کے گود میں آئے. نبی کے گود میں جب دیا گیا تو آنکھیں کھول دی. بڑے ہونے کے بعد میرے نبی نے پوچھا, اے علی وقت ولادت تم آنکھیں بند کیوں کیے ہوئے, اور جب میری گود میں آئے تو آنکھیں کیوں کھولے؟ انہوں نے کہا میرے سرکار میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ جب میں دنیا میں جاؤں تو پہلے چیز جو میرے نظروں کے سامنے آئے وہ رسول پاک کا جلوہ ہو, میرے نبی کا چہرہ ہو. تبھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. اور بڑی پیاری حدیث ہے, میرے نبی نے فرمایا اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں تم اس کے دروازے ہو. علم کے شہر نبی ہے, توجہ دیجئے گا, علم کے شہر نبی ہے. پتہ لگاؤ کہ ناگپور میں عالم کون کون ہے. اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے کہ نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں, حضرت علی اس کے دروازے ہیں. تو علم کہاں ہے؟ نبی کے شہر میں, نبی کے شہر میں, اور حضرت علی اس شہر کے دروازہ. ہمیں جب شہر میں داخل ہوگے تب عالم بنوگے, نبی کے شہر میں جاؤ گے تب عالم بنوگے. اور شہر میں جانے کے لیے دروازہ چاہیے, پورے ناگپور میں نہیں, ساری دنیا میں سچا عالم وہی ہو سکتا ہے جس کے تعلقات حضرت علی سے اچھے ہوں, حضرت علی سے اچھے ہو. اس لیے کہ حضرت علی سے ڈرو میرے دوست, حضرت علی سے ڈرو, اس لیے کہ نبی سے ایک بار ملنے کے لیے میرے علی سے 2 بار ملنا پڑے گا. علی نبی سے ایک بار ملنے کے لیے حضرت علی سے 2 بار ملنا پڑے گا. اس لیے کہ دروازہ ہے, دروازہ نبی تک جاتے ہوئے بھی علی سے ملنا پڑے گا اور واپس آتے ہوئے بھی علی سے ملنا پڑے گا. یہ علی کی ذات مقدس ہے. اور ذرا تھوڑی سی ذہن کو اور سمیٹو, میں ایک پوائنٹ کی بات آپ کو بتا کے گزروں. پورا قرآن اپنے ذہن میں رکھیے گا, پورے قرآن کو اپنے دماغ کے سامنے اور میری بات کو سنیے. قرآن شریف کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ تلاوت جب ہم کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میرا قرآن شروع ہو رہا ہے. اور جیسے ہم بسم اللہ سے شروع کیا والناس کے سین پر ختم, بے سے شروع ہے سین پر ختم, بسم اللہ کے بے سے اسٹارٹ سین پر ختم, بے سے شروع سین پر ختم, بس یہی پورا قرآن ہے. بے سے شروع ہے سین پر ختم, بس یہی اللہ کا پورا کرام ہے. نہ ایک کم ہے نہ زیادہ, بس لفظ کو دیکھیے گا, بس یہ کم نہیں ہے. اگر ادھر سے پڑھو بسم اللہ کے بے کو والناس کے سین کو, اگر سیدھا سیدھا پڑھو تو بس ہے, اور الٹا پڑھو تو سین اور بے سب یہی بس ہے, اسی میں ہمارے لیے سب ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کلو کبیر و صغیر مستتر, قرآن وہ ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز موجود ہے.
تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو اگر مختصر کیا جائے تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ. اسی لیے سورہ فاتحہ کا دوسرا نام مختصر الکتاب بھی ہے. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، مختصر الکتاب بھی کہتے ہیں. جس کو شارٹ کیا جائے، جس کو کم کیا جائے. توجہ تو ہے نا بھائی؟ جس کو کم کیا جائے، جس کو شارٹ کیا جائے، اسی کو مختصر الکتاب کہتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ پورے سورہ فاتحہ کو کوئی ایک بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بار سورہ فاتحہ پڑھو پورا قرآن، فاتحہ میں پورا قرآن. اسی لیے تو پریشان نہیں پڑھنے دوں گا فاتحہ. ہمیں ایک چھوٹی سی سورت پڑھو، ثواب لے جاؤ پورے قرآن کا. آدم کے سامنے جو اکڑا تھا اس کو اچھا لگے گا؟ مگر اللہ مہربان، بر مومن مسلمان، یہ اس کی بے نیازی والی شان. تو علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کو اگر مختصر کیا جائے تو سورہ فاتحہ ہے. ایک اندر کی بات بتاؤں، علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو بھی مختصر کر دو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسملہ شریف. اور صوفیاء کرام نے تو ایک بات اور کہی ہے کہ بسم اللہ کو بھی مختصر کر دیا جائے تو بسم اللہ کی بے ہے، بے. اور عرفا نے تو اور آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ بے کو بھی مختصر کیا جائے تو بے کے نیچے کا نقطہ ہے. اب اسی کو اگر پھیلا دو تو بسم اللہ ہے، بے ہے، بے کو پھیلاؤ تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ کو پھیلاؤ تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو پھیلاؤ تو پورا قرآن. قرآن کو مختصر کرو تو سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو مختصر کرو تو بسم اللہ، بسم اللہ کو مختصر کرو تو بسم اللہ کی بے ہے، بے کو مختصر کرو تو نقطہ، نقطہ کو پھیلا دو تو قرآن ہے، قرآن کو مختصر کرو تو نقطہ. سمجھ گئے؟ اب سنو، مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، خیبر شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن، قوت پروردگار، دعائے نبی، مولا علی ارشاد فرماتے ہیں انا نقطہ تحت بائے بسملہ، بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. بسم اللہ کے بے کے نیچے کا نقطہ میں ہوں. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو مختصر کرو تو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کو مختصر کرو تو بسم اللہ، اسے مختصر کرو تو بسم اللہ کی بے ہے، اسے مختصر کرو تو بے کے نیچے کا نقطہ علی. علی، اب علی کو پھیلاؤ، نقطے کو پھیلاؤ تو بے ہے، اسے پھیلاؤ تو بسم اللہ، اسے پھیلا دو تو سورہ فاتحہ، اسے پھیلا دو تو پورا قرآن. قرآن کو مختصر کر دو تو علی ہے، علی کو پھیلا دو تو قرآن. قرآن کو سمجھنا ہے تو حضرت علی کو دیکھو، حضرت علی کو سمجھنا ہے تو قرآن میں دیکھو. مزہ نہیں آ رہا ہے؟ آپ کم از کم اور دل سے بولیے. یہ قرآن کی بات ہے. اور قرآن کو ذرا مختصر میں آپ کو بتاؤں، اپنے ذہن کو حاضر کیجئے گا کہ یہ نقطہ تو تم بول گئے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نقطہ ہوں، مگر نقطہ بولتے کس کو ہیں؟ پوائنٹ کیا چیز ہوتی ہے نقطہ؟ تو سنو، نقطہ اسے کہتے ہیں جو ڈیوائڈ نہ ہو، جس کو کاٹا نہ جا سکے، جس کو بانٹا نہ جا سکے، جس کو چھیلا نہ جا سکے، جس کو چھانٹا نہ جا سکے، وہی نقطہ ہے، وہی نقطہ ہے. علماء کرام ہمارے موجود ہیں، ان کو معلوم ہے، یہ مدرسہ میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں. ایک ایسا جز لا یتجزا کی بحث، جز لا یتجزا کی ایک بحث آتی ہے کتابوں میں. ایک ایسا جز جس کے اجزاء نہیں ہو سکتے، جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، جس کو بانٹا نہیں جا سکتا، اسی کو نقطہ کہتے ہیں. توجہ دیجئے گا، جس کو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا اسی کو نقطہ، اور اسی کو ٹیکنیکل لینگویج میں آئٹم کہتے ہیں. سائنس کی زبان میں اسی نقطے کو آئٹم کہتے ہیں، کیونکہ آئٹم کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. ایک ایک لفظ کو سنیے گا. آئٹم نقطے کو کہتے ہیں، نقطہ ہی آئٹم ہے، اور آئٹم کو ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا. آج جہاں آئٹم ہے وہی سپر پاور ہے. آئٹم میں طاقت ہے، آئٹم میں اقتدار ہے. اگر آئٹم امریکہ میں ہے تو امریکہ سپر پاور، آئٹم اگر انگلینڈ میں ہے تو انگلینڈ سپر پاور، آئٹم چائنا میں ہے تو چائنا سپر پاور،
आइटम अगर फ्रांस में है तो फ्रांस सुपर पावर, इसलिए कि जहां आइटम है वहीं पावर है, वहीं पर धमकी है, वहीं पर ताकत है, बात मनवाने की हिम्मत है, सलाहियत है, इक्तदार है, इख्तियार है, हुर्रियत है, आजादी है, फ्रीडम है। आइटम के आगे सऊदिया झुका हुआ है, आइटम के आगे कुवैत झुका हुआ है, आइटम के आगे चाइना झुका हुआ है। आज अगर किसी मुस्लिम मुल्क में आइटम का शुभा भी हो जाता है तो वाशिंगटन हिलने लगता है, चाइना के माथे पर पसीना आ जाता है, इंग्लैंड को बुखार आने लगता है, क्योंकि आइटम में इतनी बड़ी ताकत है। और आइटम ही को नुक्ता कहते हैं, आइटम ही को पावर कहते हैं। और हजरत अली फरमाते हैं कि वो नुक्ता मैं हूँ, हजरत अली फरमाते हैं वो नुक्ता मैं हूँ। तो इसका मतलब है कि जहां पर अली है वही सुपर पावर है, जहां पे अली है वही सुपर पावर है। जिस दिल में अली है उस दिल में सुपर पावर, जिस दिल में अली है उस दिल में इख्तियार है, उस दिल में इक्तदार है, उस दिल में हुकूमत है, उस दिल में विलायत है। तो पता चला कि जहां पर अली वही सुपर पावर। तो गौसे आजम सुपर पावर क्योंकि गौस में अली, ख्वाजा सुपर पावर क्योंकि ख्वाजा में अली, गाजी सुपर पावर क्योंकि गाजी में अली, ताजुद्दीन सुपर पावर क्योंकि ताजुद्दीन में अली। और हर बच्चा सुन्नी का सुपर पावर है, इसलिए कि सबके दिल में बस अली 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 मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बेशक सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा सिमट के मेरी बात को इस नुक्ते पर जरा और गौर करें। ये नुक्ता अगर मैं अच्छी तरह से जो बात बोलने जा रहा हूं जरा ढंग से अगर समझा ले जाऊं तो अपने खात्मा बिल खैर के दुआओं का आपसे तालिब हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जरा गौर से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यही तो आप पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी तरह आप पढ़ते हैं, मगर बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। आप बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह में जो लफ्ज़े बे है पहले, उलमा जानते हैं कि यह हरफे इस्तिआनत के लिए आता है, हरफे मदद के लिए। बे जो लफ्ज है बिस्मिल्लाह में पहले, ये बे मदद के लिए आता है। तो बिस्मिल्लाह बिल्ला अगर कहेंगे तो अल्लाह की मदद, तो ऐसा क्यों नहीं है बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की मदद। हमें बे अल्लाह पे हो तो अल्लाह की मदद, समझ रहे हैं ना मेरी बात। बे मदद के लिए आता है तो बे अल्लाह पे होना चाहिए, अल्लाह की मदद। मगर आप बिस्मिल्लाह में अल्लाह की मदद नहीं मांग रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। बिस्मिल्लाह में अगर आप अल्लाह की मदद मांगते तो बे को इस्म पर नहीं अल्लाह पे होना चाहिए। बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बे मदद के लिए आता है तो बे को अल्लाह पे होना चाहिए, तो होता ये बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर उस जगह पर है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पता चला कि बिस्मिल्लाह में आप अल्लाह से मदद नहीं मांग रहे, इस्मुल्लाह से मदद मांग रहे। बिस्मिल्लाह इस्मुल्लाह से मदद मांग रहे, तो इस्मुल्लाह से आपने मदद मांगा है। असल लफ्ज जो है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी को हमने जल्दी में कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वरना है ये बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर कोई साहब डायरेक्ट अल्लाह से मदद मांगना चाहे तो उनके लिए बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, क्योंकि अल्लाह की मदद वो मांगते हैं तो बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहें। मगर अफसोस तो ये है कि बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ही नहीं, क्योंकि बे अल्लाह पे नहीं दाखिल है, बे इस्म पे दाखिल है। समझ रहे हो ना एक एक बात, समझ रहे हो? बे अल्लाह पे नहीं, बे इस्म पे दाखिल है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अल्लाह से मदद मांगना होगा तो बेशक हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और जरूर मदद मांगेंगे। तो मेरे सुनियो, रसूलुल्लाह से मदद मांगना क्या अल्लाह से मदद मांगना है? मैं हूं अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने मदद किया, तो ये बंदे से मांगना है। अब्दुल्ला से मदद मांगना बंदे से मदद मांगना है, रसूलुल्लाह से मदद मांगना भी बंदे से मदद मांगना है। अब गौर कीजिएगा एक एक लफ्ज पर, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है। याद रखो हबीबुल्लाह में जो लफ्ज अल्लाह है वो तो अल्लाह है, हबीब कोई और है।
नूरुल्लाह में जो लफ्ज अल्लाह है वो तो अल्लाह है, नूर कोई और है। अब्दुल्ला में जो लफ्ज अल्लाह है वो तो अल्लाह है, नूर रसूल कोई और है। हबीबुल्लाह में जो लफ्ज अल्लाह है वो तो अल्लाह है, हबीब कोई और है। बिस्मिल्लाह के इस्मुल्लाह में जो लफ्ज अल्लाह है वो तो अल्लाह है, इस्म कोई और है, इस्म कोई और है। तो बिस्मिल्लाह में अल्लाह ताला ने इस्म से मदद शुरू किया है, इस्म से, क्योंकि बे इस्म पर दाखिल है, अल्लाह पर नहीं। अब अगर बे के साथ में अगर इस्म को भी अल्लाह मान लिया जाए और अल्लाह को भी अल्लाह मान लिया जाए बिस्मिल्लाह में, तो दो अल्लाह हो जाएंगे, एक अल्लाह अल्लाह और एक इस्म अल्लाह, डबल अल्लाह। बिस्मिल्लाह में दो अल्लाह हो जाएंगे। मगर ये बात तो तय है, मगर वो इस्म है कौन? तवज्जो दीजिएगा, वो बिस्मिल्लाह में इस्म है कौन? ये तो बात पक्की है कि बिस्मिल्लाह में इस्मुल्लाह में अल्लाह अलग जात है, इस्म अलग। जैसे अब्दुल्लाह में अल्लाह अलग जात है, अब्द अलग। जैसे नूरुल्लाह में अल्लाह अलग जात है, नूर अलग। ऐसे बिस्मिल्लाह के इस्मुल्लाह में इस्म अलग जात है, अल्लाह अलग जात है। मगर ये इस्म है कौन? तो आइए मैं उसको आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि हुजूर आपका इस्म शरीफ, इस्म शरीफ, तो आपने जवाब दिया जी मुझको अब्दुल रहीम कहते हैं। तो मैंने जब आपसे इस्म पूछा तो आपने इस्म के जवाब में अपना नाम बताया, है कि नहीं? अपना नाम बताया आपने, इसलिए कि ये इस्म, ये आपका नाम ही आपको पहचानवाता है। हजरत अल्लामा मौलाना शबीर हसन साहब किबला, तो ये आपका इस्म है, इसी इस्म ने आपको पहचानवाया। जैसे मेरा नाम सुबहान रजा है, तो सुबहान रजा लफ्ज नाम मेरे को पहचानवाता है। तो जो नाम है वही पहचानवाता है, उसी को इस्म कहते हैं। हमें जो पहचानवा दे उसी को इस्म कहते हैं, जो इंट्रोड्यूस कराए उसी को इस्म कहते हैं। मैं नहीं जानता था, आपको जो पहचानवा दे, जो जनवा दे, उसी को इस्म कहते हैं। जो अल्लाह से कलाम करे वो कलीमुल्लाह है। जो खुदा का दोस्त हो वो हबीब, जो खुदा का दोस्त हो वो खलीलुल्लाह है। जो अल्लाह का प्यारा हो वो हबीबुल्लाह है। जो नबी खुदा का रसूल हो वो रसूलुल्लाह है। और जो खुदा को पहचानवा दे वो इस्मुल्लाह है, वो इस्मुल्लाह है। अल्लाह फरमाता है कुंतु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, और जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, मैंने नूरे मोहम्मद को पैदा किया। तो बिस्मिल्लाह में जो इस्म है ये रसूल पाक की जात है, और ये वही नूर है जिसने कायनात में खुदा को पहचानवाया है। ये वही नूर है जिसने सारे धरती पर खुदा को पहचानवाया है। ऐसा पहचानवाया है कि हिंदुस्तान में आज बेशुमार देवताओं के हुजूम में खुदा को पहचाना जा रहा है। ऐसा पहचानवाया है कि 3 माबूदाने बातिल के भीड़ में यूरोप को में खुदा को पहचाना जा रहा है। ऐसा पहचानवाया है कि कुफ्र तड़प रहा है, शिर्क बिलक रहा है, अहले हुदूद तड़प रहे हैं, बुत परस्ती का समा है, जुल्म सितम का धारा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनके दुकान जलाई जा रही है, मकान बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, औरतों का सुहाग लूटा जा रहा है, मुसलमान बच्चे के गर्दन के ऊपर तलवार रखी जा रही है। मगर उस बच्चे की सदा से अगर कोई आवाज बुलंद होती है तो नारे तकबीर की आवाज बुलंद होती है। ऐसा पहचानवा दिया है मेरे रसूल ने कि आज सिंध में खुदा पहचाना जा रहा है, आज पंजाब में खुदा पहचाना जा रहा है, आज गुजरात और महाराष्ट्र में खुदा पहचाना जा रहा है, आज बंगाल और बिहार में खुदा पहचाना जा रहा है, आज ईसाइयों के धरती पर पहचाना जा रहा है, आज यहूदियों के मुल्क में पहचाना जा रहा है, और आज के इस पीरियड में नजदियों के किले में भी पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। बेशक तो इस्म से मुराद रसूल पाक की जात है, नुक्ता से मुराद हजरत अली की जात है। नुक्ता अली है, हजरत अली नुक्ता है। अब जब मैं ये बोल करके उठा, एक जोग्राफिया का पढ़ने वाला आदमी, तवज्जो, एक जोग्राफिया का पढ़ने वाला आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा हजरत आप बोल रहे हैं कि हजरत अली नुक्ता है? मैंने कहा हाँ, कौल तो यही है कि वो नुक्ता फरमाए। पेन निकाला,
کھینچا, میری ہتھیلی پر ایک نقطہ رکھا اور کہا یہی. پھر انگلی رکھ کر کے کہا کیا اتنے چھوٹے ہیں؟ انگلی رکھو غائب ہو جائے. نقطہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, کیا حضرت علی اتنے چھوٹے؟ تو میں نے کہا تیرے پاس وہ ہندوستان کا جغرافیہ نقشہ ہے تو لیا. اس نے کہا ہاں ہاں میرے پاس نقشہ ہے. لے کر کے آیا, رکھ دیا. تو میں نے کہا اس میں بتاؤ مہاراشٹر کہاں ہے؟ حضرت یہ مہاراشٹر میں ذرا دیکھ کے بتاؤ ناگپور کی آبادی کس جگہ پر ہے نقشہ. تو اس نے کہا حضرت دیکھیے نا یہ. میں نے کہا نہیں ناگپور کہاں ہے؟ کہا حضرت دیکھیے نا یہ. نہیں ناگپور کہاں ہے؟ کہا حضرت دیکھیے نا اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ, چھوٹا سا نقطہ, یہ ناگپور ہے. اچھا اب بتاؤ یہاں کی ہزاروں ہزار سواریاں کہاں ہیں؟ اسی نقطے میں. بے شمار مکانات اسی نقطے میں. سینکڑوں مسجد اسی نقطے میں. درجنوں مدرسہ اسی نقطے میں. لاکھوں بچے اسی نقطے میں. ریلوے لائن اسی نقطے میں. تو میں نے کہا سن, دنیا دار کے بنائے ہوئے نقطے میں اگر پوری آبادی آ سکتی ہے تو پروردگار کے بنائے ہوئے نقطے میں سارا جہان آ جائے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا, علماء اہل سنت. تو میرے دوست یہ حضرت علی کی ذات مقدس ہے. وہ خوش نصیبیت ملی ہے در رسول سے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ سارے انبیاء کی پشتوں کو اللہ نے ان کے پشت میں رکھا ہے, مگر ساری انبیاء کی اولادوں کو ان کے پشت میں رکھا, مگر میری اولاد کو خدا نے حضرت علی کے پشت میں رکھا ہے. سب کی نسلیں اس کے باپ سے چلتی ہیں مگر میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی, اس لیے کہ میں انہی کا اسبا ہوں. کسی کی اولاد کو میرے نبی نے اپنا بیٹا نہیں کہا, مگر حضرت علی کے اولادوں کو نبی نے اپنی اولاد قرار دی اور فرمایا کہ انہی سے میری نسل چلے گی, انہی پر مجھے گرو ہے. علی کی اولادوں کو جو درجہ ملا ہے وہ باکمال ہے در رسول سے, اور وہ ہے صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے اپنی چہیتی, اپنے لاڈلی, اپنے چھوٹی شہزادی کا رشتہ نبی پاک نے مولا علی سے کر کے آپ کا رتبہ بلند کر دیا اور در رسول سے آپ کے رشتے کو مستحکم بنا دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. کسی نے پوچھا سرکار فاطمہ نام کیوں رکھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ آپ فاطمہ کا نام میں نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالی فاطمہ کو, ان کی اولادوں کو اور ماں کو, ان کے لاڈلوں کو چاہنے والے بھی جتنے ہیں ان سب کو جہنم سے آزاد کر دے گی. یہ اللہ کے نبی نے. اور زہرا, بطول, یہ سب آپ کا لقب پاک ہے. زہرا جنت کی کلی, اسی لیے تو میرے نبی آپ کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت خاتون جنت کے جسم سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. آپ کے زندگی میں رسول پاک کا جلوہ شامل تھا. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عکس پاک رسول تھی. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے نبی کے زندگی کے ہم مشابہ تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے یا 5 سال پہلے حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی ولادت مقدس ہوئی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے آپ کو لاڈ دیا. رحمت رسول کے آغوش میں پڑھی بڑھی اور جب سن بلوغ کو پہنچ گئیں تو رشتے بہت آئے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیغام پیش کیا, میرے نبی نے رد کر دیا. حضرت عمر نے اپنے نکاح کا پیغام دیا, رسول منکر ہوگا, نبی نے انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا جب تک کہ وحی کے ذریعے میرا رب مجھ کو حکم نہیں دیتا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں صحاب نے حضرت علی کو تیار کیا. سبحان اللہ, حضرت علی کو تیار کیا.
کہ جاؤ نبی سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ لو. اب جب آئے حضرت علی نبی کی بارگاہ میں اپنے خواہش کو ظاہر کیا تو میرے نبی نے فرمایا اہلن مرحبا اہلن مرحبا. آپ پر وحی کا نزول ہوا. وحی کے نزول کے ذریعے اللہ نے فاطمہ کے نکاح کی اجازت حضرت علی سے خدا نے عطا فرما دی. آپ نے صحابہ کو بلایا. صحابہ کا مجمع ہے. میرے نبی استادہ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے علی مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ توجہ دیجئے گا. مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے. آپ نے فرمایا اگر گھوڑا فروخت کرو گے تو جہاد کیسے کرو گے؟ اس لیے زرہ کو فروخت کر دو. اسی جگہ پر حضرت عثمان ذوالنورین سے 480 درہم میں حضرت علی سے اسے خرید لیا. حضرت علی سے خرید لیا. کچھ دنوں کے بعد میں حضرت عثمان غنی نے اس زرہ کو بطور تحفتاً پھر واپس کر دیا. کتنے اچھے وہ لوگ تھے کہ بھائی سے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کس قدر سہولت بخش رہے ہیں. میرے نبی نے اپنی چہیتی شہزادی کا رشتہ حضرت علی سے کر دیا. میرے دوست میں آپ کو بتاؤں 400 مسکال 450 مسکال چاندی آپ کا مہر تھا. اور میرے نبی نے اپنے بیٹی کو جو جہیز دیا تھا وہ ایک بان کی چارپائی تھی, ایک گدا تھا جہاں پر روئی کے جگہ پر کھجوروں کے پتے بھرے ہوئے تھے, ایک مشق اور مٹی کے 2 گھڑے, 2 چکیاں اور ایک چھانگل. اتنی چیز شہنشاہ کونین نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا. اے سنیو میں پوچھتا ہوں کہ نبی شہنشاہ کونو مکہ کی بیٹی کی شادی اور اتنی سادی, رسول پاک کے بیٹی کی شادی اور اتنی سادی اتنی سستی. آج تم نے اپنے گھروں کے شادیوں کو رنگین بنا ڈالا. آج تم نے غریبوں کا جینا مرنا بدو بھر کر دیا. آج تم نے شادیوں کو مہنگا کر دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے جواب دو کہ آج جب وقت آتا ہے تو ہر امیر اپنے گھر سے یہی کہتا ہے 4 ویلر لوں گا, ٹی وی چاہیے, فریج چاہیے, داغینہ چاہیے, سونے چاندی چاہیے, کئی قسم کے زیورات چاہیے. ارے بتا نادان شادی کرنے گیا ہے کہ یا اولادوں کو بیچنے جا رہا ہے؟ جواب دو. شادی کر رہے ہو کہ یا اندازی کر رہے ہو؟ اور جب رشتہ کسی طرح سے تول مول کر کے پٹ بھی گیا تو دولہا سجا, گھر سے نکلے, کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کی پیاری سی سنت کو ادا کرنے. توجہ دیجئے گا, کہاں جا رہے ہیں؟ رسول پاک نے جس سنت کو سب سے زیادہ پسند فرمایا ہے اس سنت کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں باجا بھی ہے, راستے میں بینڈ بھی ہے, راستے میں میوزک بھی ہے, راستے میں ناچنے والے بھی ہیں, راستے میں گانے والے بھی ہیں. یہ سنیوں کی ذات ہے, یہ ان کی جماعت ہے کہ آج کا دور آ گیا ہے کہ سنت بھی ادا ہو رہی ہے تو گانے کو ساتھ کر رہے ہیں, سنت بھی ادا ہو رہی ہے تو ناچ ساتھ میں ہو رہا ہے. میرے دوست, میرے نبی نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت قیامت تک اس کو جائز نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. آج تم اپنے بیٹی کا رشتہ کرتے ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا. تم سوچتے ہو اگر میں نے اپنے بیٹی کا نکاح نہیں کیا, اگر میں نے اپنے بیٹی کو داغینہ نہیں دیا, اگر میں نے اپنے لڑکی کو سونا چاندی نہیں دیا, اگر روپیہ پیسہ نہیں دیا, اگر ہیرا موتی نہیں دیا, اگر سینا چاندی نہیں دیا, اگر ٹی وی نہیں دیا, اگر ٹیلی ویژن نہیں دیا, اگر جو ہے ہیرو ہانڈا نہیں دیا, اگر گاڑی نہیں دیا تو دنیا ہمارے عزت پر انگلی اٹھائے گی, دنیا ہمارے عزت کو کچڑے میں ملائے گی. مگر اے نادان, اللہ تعالیٰ نے تجھے چھوٹے سے زمین کے حصے پر طاقت دے دی تو آج تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دینا چاہتا ہے, روپیہ پیسہ دینا چاہتا ہے, ہیرو ہانڈا دینا چاہتا ہے, ٹیلی ویژن دینا چاہتا ہے. یاد کر غریب کے سسکتی ہوئی آنکھوں کا شکار نہ بن. ارے سمجھ جا, غریبوں کی زندگی کو مریادہ کو بھنگ نہ کر. اگر تیرے امینانہ ٹھاٹ بات سے کسی غریب کی بچی گھر میں بھوکی رہ گئی, اگر بیٹھی رہ گئی تو خطرہ ہے کہ قیامت میں تجھ سے پوچھ تاچھ نہ کی جائے, کہیں تجھے نہ گرفتار کر لیا جائے. آج تو اپنے بیٹی کا رشتہ کرتا ہے تو سب
سب کچھ دینا چاہتا ہے، مگر دیکھ رسول پاک کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، فاطمہ کی شادی ہے، ایک عزت دار کی بیٹی ہے، ایک رتبے والے کی بیٹی ہے، ایک مرتبے والے کی بیٹی ہے۔ میرے نبی کو پاور ایسا ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو چاند اپنا کلیجہ چیر دے، پاور ایسا ہے کہ اگر اشارہ کر دے تو پیڑ جڑ سے اکھڑ کے نبی کے قدموں میں پہنچ جائے، پاور ایسا ہے کہ اگر جو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، پاور ایسا ہے۔ مگر دیکھ جو نبی کی عزت سماج میں ہے ایسی تیری عزت سماج میں نہیں ہے، نبی کے جیسا مقام سوسائٹی میں تیرا نہیں ہے، مگر میرے نبی جب اپنے بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں نہ سونا دے رہے ہیں، نہ چاندی دے رہے ہیں، نہ روپیہ پیسہ دے رہے ہیں، نہ دادینہ دے رہے ہیں، ہاں میرے نبی نے بہت بڑا قیمتی جہیز دیا ہے اپنے بیٹی کو، جو میرے رسول نے اپنے بیٹی کو جہیز دیا ہے۔ اگر مرد کا بچہ ہے تو اپنے بیٹی کو وہی جہیز دے دے، کلمے کا نور دے دے، ایمان کا سرور دے دے، قرآن کا تقوی دے دے، پرہیزگاری دے دے، حیا دے دے، فاطمہ جیسی زندگی دے دے، فاطمہ جیسی بندگی دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، سبحان اللہ۔ ناصور بن چکی ہے یہ دولت جہیز کی، دنیا سے ختم کر دو یہ لعنت جہیز کی۔ میرے دوست آج یہ ہمارا معاشرہ ہے، آج یہ ہمارا اصول بن گیا ہے، آج یہ ہمارا کریکٹر ہے، مگر وہی خاتون جنت ہے جب رشتہ ہو گیا حضرت علی کے گھر میں جب تشریف لے گئیں تو جانتے ہو شہنشاہ کونین کی بیٹی ہیں مگر اپنے ہاتھوں سے برتن دھو رہی ہے، رسول مختار کی شہزادی ہیں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے رہی ہے، امام الانبیاء کی دختر ہے میرے دوست، مگر اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے۔ رسول پاک کی شہزادی اپنے مٹکے میں پانی بھر بھر کر کے لا رہی ہیں، چکی پیستے پیستے دستے مقدس میں چھالے پڑ گئے، پانی بھرتے بھرتے جس میں اقدس پہ نشانات آ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت فاطمہ کی زندگی ہے کہ حسنین کریمین کو گود میں لیے ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حسنین کریمین ساتھ میں ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کام کے لیے ہاتھ تو جاری ہے مگر زبان پر اللہ کا کلام شروع ہے، وہ خدا کے ذکر میں لگی ہے، ہر پل ذکر الہی، ہر وقت ذکر الہی، ہر لمحہ عبادت میں مصروف۔ اور پردے کا تو یہ حال ہے کہ عوام تو عام ہے، آسمان سے آج تک کے آپ کے جلوے کا نظارہ نہیں کیا ہے۔ پردے کا تو یہ عالم ہے کہ آپ نے وقت وصال حضرت علی سے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کا سایہ بھی میرے جنازے پر نہ آ سکے۔ یہ پردے کا عالم ہے، یہ خاتون جنت کے پردے کا حال ہے۔ آپ اس طرح سے عبادت میں مصروف ہیں مگر آج میں اپنے گھر کو جب دیکھتا ہوں، میں اپنے ماں کو جب دیکھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں امی جان تم نے نماز کو کیوں چھوڑ دیا، خاتون جنت کے سنت کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہتی ہے تمہارے بھائی کی پرورش کرتے کرتے ظہر قضا ہو گئی، بیٹے کی پرورش کرتے کرتے عصر قضا ہو گئی۔ جب بہن سے اپنے پوچھتا ہوں میری بہن تو نے نماز کو کیوں چھوڑ دیا، پردہ داری کو کیوں چھوڑ دیا، تو وہ جواب دیتی ہے کہ گھر کے کام کاج سے نماز میں فرصت نہیں ملتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ جو آج ان کو نماز کے لیے کام سے فرصت نہیں مل رہی ہے، وقت کی فرصت نہیں مل رہی ہے، مگر ٹی ویوں کے لیے ان کو فرصت مل چکی ہے، حد اور عیاشی ٹی وی دیکھنے کے لیے فرصت مل چکی ہے، پروگرام دیکھنے کے لیے فرصت مل چکی ہے، کرکٹ کے لیے فرصت ہی فرصت ہے، اور تمام دنیا کی لہو و لعب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ان کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، بے پردہ چلنے کے لیے فرصت ہی فرصت ہے۔ خدا کی قسم جب کوئی عورت اپنے سر سے بغیر شوہر کے اجازت کے پردے میں بھی چاہیے کہ اپنے دوپٹے کو نہ اتارے، یہ تو آسمان کے کھلے نیچے جب ایک عورت اپنے بال کو کھولتی ہے تو آسمان مارے شرم کے سمٹتا ہے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پردے کا اپنے گھروں میں اہتمام کرو، اس لیے کہ وہ عورت نہیں ہے جو پردہ نہ کرے، کیونکہ عورت کا دوسرا نام ہی پردہ ہے۔ پردہ اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس ہو، عورت اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس پردہ ہے۔ مگر میرے دوست ابھی اپنے گھروں کو سنبھالو، ہم اپنے
अपने घरों को संभालें, उनको सबक दे, हुक्म दे, तालीम दे, तलकीन दे। अभी सवेरा है, पलट आओ, आओ सुन्नते खातूने जन्नत की सुन्नत को अपने जिंदगी में ढाल लो। वो जेवर जो हजरत खातूने जन्नत ने तुम्हें दिया है उसे अपने जिंदगी में पिरो लो, पल पल उनके इश्क में गुजारो, तो इंशाअल्लाह वो दिन नहीं हर जिधर नजर आएगी, तुम्हारी जिस तरफ नजर उठेगी हर तरफ खातूने जन्नत के तुम्हें जलवे नजर आएंगे, खातूने जन्नत का तुम्हें इश्क नजर आएगा। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूं, एक लफ्ज को दिल से लीजिएगा कि हम अपने बच्चे को अपने लिए नहीं पाल पाते, बिगड़ जाता है आगे चल के, बाप के हुक्म के ताबे से बाहर हो जाता है आगे चल के। अरे हम अपनी औलाद को अपने लिए परवरिश नहीं दे पाते, मगर खातूने जन्नत ने हसन हुसैन को तो सारे उम्मत के लिए पाल के दिखा दिया है। जब माँ नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा अबिदो जाहिद होता है, जब माँ इबादत गुजार होती है तो बेटा भी वली पैदा होता है, जब माँ खातूने जन्नत होती है तो बेटा भी करबला में गर्दन कटाने वाला हुसैन पैदा होता है। मैं आपको बताऊं, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते थे कि आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरी माँ खातून जन्नत नमाज के लिए खड़ी होती थी तो महसूस ये होता था कि जिस्म में जान नहीं है, जिस्म में जान नहीं है। महसूस होता था कि आप दीवार की तरह खड़ी हो गई हैं, हरकत भी नहीं, खो गई जिक्र इलाही में तो खो गई, खो गई याद इलाही में तो खो गई। मेरे दोस्त, ये इबादत करती रात की तारीकी में और एक सजदा करती थी कि सुबह का सवेरा नमूदार हो जाता था। आपने दुआओं में, इल्तिजाओं में अपने रब से कहा, ए अल्लाह, तूने कैसी छोटी छोटी रात बनाई है कि तेरी बंदी फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते, तेरी रात खत्म हो जाती है। ए परवरदिगार आलम, एक ऐसी रात बना दे कि फातिमा तेरी दिल खोल के इबादत कर ले। नारे तकबीर, जरा दिल लगाकर आवाज दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शुहदा करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज हर मुसलमान पर भी, हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, मगर मुझे बताइए, मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, कोई ऐसी औरत चाहे जैसी हो, जवान औरत, वो मुसलसल 300 दिन इस धरती के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकती, चाहे जिस जमात से ताल्लुक रखती हो। अगर वो जमात औरत पूरी दुनिया में मुसलसल 300 दिन लगातार वो नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए कि उस पर एक ऐसा आलम तारी होता है, एक ऐसा वक्त आता है कि जितने दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, ये उसके अय्याम के इद्दत है। उसके बाद फिर वो पाकी होने के बाद अपनी नमाज को शुरू करती है। उतने दिनों की नमाज की कज़ा भी नहीं है, वो नमाज माफ है, मगर जब पाक होगी तब अगले नमाज को शुरू करेगी। लगातार कंटिन्यूअस 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती, चाहे जितनी वो आबिदा हो, जाहिदा हो या आरिफा हो, वो 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। मगर मैं बताऊं कि इसी आसमान के नीचे, इसी धरती के ऊपर एक मखदूमा, एक सैयदा, एक बुजुर्गा ऐसी गुजरी है जो लगातार 300 दिन नमाज पढ़ती थी। वो मुकर्रम मुकद्दस हस्ती मुकद्दसा का इसमें पाक है, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप मुसलसल 300 दिन नमाज पढ़ती थी, इसलिए अब वो मैं इख्तलाफ में नहीं जाना चाहूंगा कि वो जोहर से पहले रतूबत निकलती थी, आप उसको खुश्क हो जाती थी तो जोहर पढ़ लेती थी, असर से पहले होती थी तो आप खुश होने के बाद असर पढ़ लेती थी। मतलब ये है
کہ وہ خون حضرت فاطمہ زہرا میں تھا نہیں جو ہر ماہ پہ عام عورتوں پہ ہے. اگر ہوتا تو نماز سے ان کو بھی رکنا پڑتا، مگر آپ نہیں رکی، وقت کا انتظار بھی نہیں کیا، آپ نے مسلسل 300 دن نماز پڑھا. میرے آقا، وہ خون کا ہونا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ خون ایام حمل میں جب امید سے ہوتی ہے اس وقت کو چھوڑ کے 300 دن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر وہ خون کا ہونا مولا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب امید سے ماں ہوتی ہے تو وہ خون بچے کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، اسی خون سے اس کے اعضائے بدن بنتے، کڈنی بنتی، گردہ بنتا، ضروریات کے پورے پارٹس تیار ہوتے ہیں. اس خون کا ہونا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس رابطے کو کاٹا جاتا ہے جس سے ماں کا خون بچے تک پہنچتا ہے. یہ ماں کا خون بڑا درجہ رکھتا ہے، بڑا قیمتی ہے، مگر مولا حضرت سیدہ فاطمہ نے تو مکمل 300 دن نماز پڑھا، نماز قضا نہیں ہوئی تو وہ خون تھا ہی نہیں. اور اس خون کا ہونا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ خون نہ ہو تو بچے کیسے؟ کیونکہ اسی خون سے بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے، اسی خون سے بچے پلتے اور بڑھتے ہیں. مگر مولا سیدہ خاتون جنت میں وہ خون نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ میرے دوست وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی جگہ پہ پٹے پڑے ہوں؟ بتایا تو اس نے امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان نے بلیلی کے چٹائی پر بیٹھ کر کے سبق دے دیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. انشاءاللہ العظیم وقت کی قلت تو فوراً پکڑ لیتی ہے. میں چاہوں گا کہ آگے کی باتیں انشاءاللہ آگے کی جائیں گی. رب نے اگر وفا کیا، اس لیے کہ ہم قانون اور رسول کے بہت پابند ہوتے ہیں. مولا تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ہم مسلمانوں کو جلائے، ہم مسلمانوں کو نبی کی محبت میں سلائے. مگر آپ حضرات سے شکایت ہے کہ میری باتیں پوری اس لیے نہیں ہو پاتی کہ آپ 4-6 روز بچے ہیں، کم از کم بر وقت تشریف لائیں. پہلے وقت میں پہلی تقریروں میں یہ شکایتیں نہیں ہوتی تھی. اب کل سے دیکھیے کس قدر ہم ڈسٹرب ہیں، اور آج بھی وہی حال ہو رہا ہے. ہمیں 10:30 سے پہلے ختم کرنا رہتا ہے، لہذا آپ تھوڑے سی پہلے تشریف لائیں اور یہ وقت نہ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کے کربلا کا بیان شروع اس لیے نہیں کیا کہ جن حضرات کو کربلا کا بیان وہ ریکارڈ بھی موجود ہے اور پچھلے سال خطاب ہو چکا، مگر کل سے انشاءاللہ اسی پر روشنی ڈالی جائے گی. مولا تعالی ہمیں اہل بیت رسول کے عشق میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا. جب ہو واضح فیگن دینوں دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمک
چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں حق محرم امام توقا والنقا قطب عالم امام توقا والنقا ذات اکرم امام توقا والنقا غوث اعظم امام توقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور جب کسی کا کسی پر چلے گانا زور ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزا. بیٹھ جائیں حضرات. الفاتحہ. اے ملکہ بادشاہ پروردگارہ، اتنے وقتوں میں جو کچھ تیرے حبیب کا، تیرے حبیب کے محبوبوں کا ذکر خیر ہوا ہے مولا، اس میں قصداً سہون لغزشیں ہوئیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیرے ربوبیت کے صدقے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کس بارگاہ بے کس پناہ میں نظر مولا شرف قبولیت سے مشرف فرما. باوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی مقدس اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، شہدائے کرب و بلا، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. تمام غوث، قطب، ابدال، اوتاد تشریف لا چکے یا صبح قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے، ان سب کے روح پاک کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما. باوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے دعاؤں کو تم مستجاب الدعوات فرما. اے اللہ، سبوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. منبر رسول سے نکلنے والی ہر آواز پر عمل کرنے کی، عام کرنے کی، استتام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا، ہمارے گھروں میں اسوہ رسول سنت نبوی پر ایک ایک فرد کو زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا میں ہم کو سنت اور شریعت کا پابند بنا دے. اے اللہ، ہماری سجدہ، ہمارے جو ہے پیشانی کو لذت سجدہ سے سرشاری عطا فرما دے. ہمارے سینہ کو اپنے خوف کا خزینہ، نبی کے عشق کا مدینہ بنا دے. ہم تیری بارگاہ
बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को, गलतियों को, खामियों को ए अल्लाह तो बख्श दे, नबी के सदक़े नजात अता फरमा दे। हम में कोई बीमार हो तो बीमारी से शफाए कुल्ली बख्श दे, हम में कोई परेशान हाल हो उसे परेशानी से तू नजात अता फरमा दे। रमजान भाई की बेटी इस वक्त शदीद दलालत की हालत में है, और एक साहब ने और बताया इलाहुल आलमीन इस मोहम्मद रियाज साहब अलालत की हालत में, मौला ताला अपने नबी के सदक़े तुफ़ैल इन दोनों को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, अपने नबी के सदक़े तुफ़ैल इन्हें शफ़ाए कामला व आदला अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में से कोई भी किसी किस्म की दुनियावी परेशानी में मुब्तला हो, रसूल पाक के सदक़े दुनियावी परेशानियों से उसे सुबुकदोश और बहरावरी अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। हाँ, जिन हजरात को 5 दिन की कैसेट चाहिए वो हजरात कैसेट मौज़िन साहब के पास से हासिल कर लें।